اللہ نے ہمیں بہترین امت بنایا، امت وسط بنایا۔ پوری امت کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پہ کہا کہ جو بھی یہاں موجود ہیں وہ جو غیر موجود ہیں ان تک یہ پیغام پہنچائیں، یعنی ہم سب اللہ کے رسول ہیں، اور ہمارا پیغام پہنچانا اتنا ضروری ہے کہ پوری دنیا کے اندر اگر کچھ غلط ہو رہا ہے، اگر ہم اپنا پیغام نہیں پہنچاتے، اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام باقی لوگوں تک نہیں پہنچاتے، تو سارا عذاب کا ملبہ ہم پہ گرے گا، اور یہ گر رہا ہے۔ آج آپ دیکھیں ہمارا دنیا پہ راج کرنے کا، دنیا پہ حکومت کرنے کی وجہ قرآن پہ عمل کرنا اور سنت پہ عمل کرنا۔ قرآن کو جب تک ہم نے تھاما ہوا تھا اپنی زندگیوں میں، اپنے گھر سے لے کے، اپنے شہر سے لے کے، اپنے ملکوں سے لے کے، اپنے پورے بر اعظم تک، ہم نے جب قرآن کی حکومت قائم کی تو خلافت اسلام کی قائم ہوئی۔ حکم اللہ کا، حکومت بھی اللہ کی، ہم صرف خلیفہ ہیں اس کے۔ اللہ کے خلیفہ بن کے ہم سب سے پہلے یہ خلافت اپنے اوپر نافذ کریں کہ ہم خود دین پہ پورے کے پورے چلنے والے ہو جائیں، پھر ہمارے سب گھر والے دین پہ چلنے والے ہو جائیں، پھر ہمارے سب محلے والے دین پہ چلنے والے ہو جائیں، پھر ہمارے سب رشتہ دار دین پہ چلنے والے ہو جائیں، پھر ہمارے شہر والے دین پہ چلنے والے ہو جائیں، پھر پورا ملک دین پہ چلنے والا ہو جائے۔ لیکن یہاں ایک دوسرے کو سپورٹ کیا جاتا ہے کہ پیسے والے کو اور امیر بنانے کے لیے غلط مشورے دے کے اور غلط کام کرائے جاتے ہیں، لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کیے جاتے ہیں، لوگوں کی پراپرٹیز کو ہتھیانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے حق کو کھایا جاتا ہے۔ وکیل رکھنے کے بجائے جج کو ہائر کر لیا جاتا ہے کہ جج کو پیسے دے دیں اور اپنی مرضی کا فیصلہ کرا لیں۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم یہاں دین اللہ کا چلا رہے ہیں یا ہم طاغوت کا چلا رہے ہیں۔ طاغوت کے دین کو ہم قائم کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کا حق مار رہے ہیں، تو اللہ ہم پہ کرم کیسے کرے گا؟ اللہ ہم پہ رحم کیسے کرے گا؟ اللہ ہماری دعائیں کیسے قبول کرے گا؟ جب میں اپنے دینداروں کا پیسہ نہیں دوں گا، لیکن اللہ مجھ پر کرم کیسے کرے گا؟ کیونکہ جب میں اپنی جیب میں پیسے رکھ کے بیٹھا ہوں 40,000 روپے، اور کوئی مجھ سے 10,000 روپے لینے والا آتا ہے تو میں کہتا ہوں اگلے مہینے، جبکہ میں دے سکتا ہوں لیکن میں نہیں دیتا۔ کرایہ دار مالک مکان کو کرایہ نہیں دیتا، بولے جو کرنا ہے کر لو، پیسے نہیں ہیں ابھی، 2 سال بعد ملیں گے، نہیں تو کورٹ میں کیس کر لو۔ یعنی ہر جگہ ہم بلیک میل کرتے ہیں، لوگوں کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، کسی کے ساتھ احسان کا رویہ رکھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ جان کے کہ یہ اس کا حق ہے، ہم خوشی سے دیں، مسکرا کے دیں۔ یہ اس نے ہمیں ضرورت کے وقت قرض دیا، اب ہم اس کو واپس دیں بغیر اس کے مانگے، اور کچھ بڑھا کر دیں اپنی خوشی سے، نہ کہ وہ ہماری منتیں ترلے کرے۔ ہمارا ملک یہ واحد ملک ہے جہاں جو قرضہ دیتا ہے اس کو بتانا پڑتا ہے، جس کو قرضہ دیا گیا ہے، کہ یار مجھے بڑی ضرورت ہے، پلیز میرے پیسے واپس کر دو، جبکہ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو منتیں کرنی پڑتی ہیں۔ وہ پوچھتا ہے تمہیں پیسے کیوں چاہیے؟ اس کے پیسے ہیں اس لیے اس کو چاہیے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں تمہیں کیوں چاہیے؟ جب اس کے پیسے آپ نے اس سے ادھار لیے تب تو آپ کا رویہ دوسرا تھا، اب واپس دینے کے ٹائم آپ پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں پیسے ابھی کیوں چاہیے، میں بعد میں دوں گا تمہیں۔ تو ہمیں ذرا سوچنا پڑے گا کہ ہمیں اپنے رب کے قریب ہونا ہے یا ہمیں شیطان کے قریب ہونا ہے۔ آج دنیا میں جو ہمارا حال ہے اس کی وجہ ہماری اپنی حرکتیں ہیں۔ اب ہم سب اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے تو پورا معاشرہ، پوری امت اور اسلام کی حکومت ضرور قائم ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه